کشمیر کے شیر دلیر مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کروں گا، جن کا یہ نظریہ حیات ہے کہ ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں، توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفیں چیر دیا کرتے ہیں، اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا کرتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، آج ہمیں وہ باتیں کرنا ہے جو باتیں کرنے سے ہمارے بڑے ڈرتے ہیں، ہمیں وہ بات علل اعلان کرنی ہے جو بات کرنے سے ہمیں یہ ڈر ہے کہ شاید بیرونی امداد رک جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بینگ اے پاکستانی یہ بات کہتا ہوں، 13.2 بلین پاؤنڈز جو برطانیہ نے آسیہ کے کیس پہ دیے، پاکستانی قوم اس 13.2 بلین پاؤنڈز کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ نمبر 2، جتنی انٹرنیشنل فنڈنگ ہماری جہادی تنظیموں کے خلاف کی جا رہی ہے اور کشمیر میں جتنے لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، ان کے خون کو بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں جن کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بات کی جاتی ہے، جو انٹرنیشنل فنڈنگ چاہے تعلیم کے نام پہ ہو، چاہے USAID کے نام پہ ہو، چاہے کسی نام پہ ہو، جو کشمیریوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بات کرتی ہے، ایسی تمام قسم کی انٹرنیشنل فنڈنگ کو پاکستانی عوام اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ نمبر 3، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سینیٹر نے کہا تھا کہ پاکستان کو 1 ٹکے کی USAID نہیں ملے گی اگر آسیہ کے معاملے میں کوئی بات کی جائے یا اس کے اگینسٹ بات کی جائے، آج علل اعلان یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام ایسی USAID کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔ ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، نوجوانوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے بھائیوں، کہ پاکستان جہاں پر دیکھیں مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاں پر آپ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، 1 وقت میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں، اس کی جگہ وہ اگر مانگ کے کھا رہے ہیں اس سے بہتر ہے 1 روٹی کھا لیں لیکن عزت سے غیرت سے کھائیں۔ 1 روٹی پہ سمجھوتا کرنے پہ ہم ایک بات اور باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو ہم ڈیم کے بالکل حد میں ہیں، لیکن جو لوگوں کے آگے بھکاری بن کے ڈیم فنڈ مانگا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ملک میں 1100 سینماز بنائے جائیں گے۔ میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سینماز بنانے کی پاکستانی عوام کبھی بھی اجازت نہیں دے گی، جن سینماز میں تم ہندوستانی موویز دکھاتے ہو اس قوم کو، اور اس کا فائدہ براہ راست ہندوستان کو ہوتا ہے۔ میرے بھائی جو کہہ رہے تھے کہ یہ نظریاتی جنگ ہے، بالکل یہ 5th جنریشن وار، یہ نظریاتی جنگ ہے۔ آج آپ اگر ناموس رسالت کی بات کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، آپ ختم نبوت کے بارے میں بات کریں گے آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، آپ کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ میں ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم بینگ اے پاکستانی، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں، یہ کسی ایک ریلیجیس پارٹی کا معاملہ نہیں، یہ پورے عالم اسلام کا معاملہ ہے۔ یہ بات ہمارے حکمران بھی سنے کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کاؤنسل جو بنی تھی وہ پیلسٹائن کاز اور کشمیر کاز کے لیے بنی تھی، مجھے بتائیں کہاں گئی وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کاؤنسل؟ اور جو انٹرنیشنل میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ مسلمز آر ریسپانسبل فار دا ٹیررزم اینڈ انارکی ان دا انٹائر ورلڈ، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جناب what is being done in Iraq, what was done in Syria, what was done in Libya, what was done in Palestine, what was done in Indian occupied Kashmir, what is being done in the Balochistan province of Pakistan, what is being done in federally administered tribal areas. پوری دنیا میں مسلمانوں کو ظلم و تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت گردی کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ آج حکمران سے کہوں گا کہ غیرت مند بنو اور یہ جواب دو۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فورن پالیسی پہ مجھے بھی کمپرومائز نہیں ہے، فورن پالیسی اچھی بنانی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ابھی جنگ چھیڑ دیں، لیکن ایسی تمام ریاستوں کو بھائی بنائیں، باپ نہ بنائیں۔ فورن پالیسی پر سمجھوتا بھی نہ کریں کہ اپنی غیرت پہ سمجھوتا کر کے فورن پالیسی بنانا شروع کر دی جائے۔ اور
جہاں تک کشمیر کی بات ہے، ہماری شاید حکام بالا ڈرتے ہوں آن کرنے سے، آج ہم تمام نوجوان پاکستان کے یہ اعلان اعلان کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی تمام قسم کی آزادی کی تحریکوں کی اعلان حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کی پولیٹیکل موومنٹ ہو یا عسکری موومنٹ ہو یا جہادی موومنٹ ہو، ہم اعلان حمایت کا اعلان کرتے ہیں اس کا۔ اور اس کے بعد ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ جو مجاہدین ہیں کشمیر کے، they are not being paid for doing جہاد، یہ کوئی تنخواہیں لے کے جہاد نہیں کرتے کہ تنخواہ روک دو تو واپس آ جائیں گے، یہ بغیر تنخواہوں کے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ اور جو بھی ایک بات میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جناب جن اٹیکس کا ذمہ دار تم ہمیں ٹھہراتے ہو، وہ تو خیر ہم نے نہیں کیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پاکستان اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اور یہاں پاکستان سے مراد پاکستانی عوام ہے۔ اگر ہم چاہیں تو منٹوں میں یہ جو قوم ہے نا، یہ موت سے نہیں ڈرتی، اسے اپنے جسموں پہ بم باندھ کے ہندوستانی ٹینکوں پہ کودنا آتا ہے۔ چونڈا کا منظر یاد کرایا جا سکتا ہے، کوٹا کے پٹھانوں نے جو 1948 میں قربانیاں دی تھی وہ یاد کرائی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات، حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، 2 مطالبے۔ نمبر 1، جناب حاکم وقت بہت اونچا سنتے ہیں، انہیں ہم نے عافیہ صدیقی کا کہا، انہوں نے آسیہ کو رہا کر دیا۔ جناب قوم مطالبہ کر رہی تھی عافیہ صدیقی صاحبہ کا، سب سے پہلے آپ نکلے تھے ان کے لیے، اب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آیا ہے، ہمیں آپ سے امید وابستہ تھی، ان امیدوں پہ پانی پھرا۔ نمبر 2، نیٹو سپلائی کو بالفور بند کیا جائے۔ پاکستان میں ساری دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ہمارے دشمنوں کو رستہ ملتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کرتے ہیں افغانستان میں جا کے۔ نیٹو سپلائی کو بالفور بند کیا جائے اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے امریکی مداخلت کو بالفور بند کیا جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور ایک نعرہ بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ ہمیں جو یہ جہاد کو نعوذ باللہ گالی بنا کے نصاب میں ڈالا جاتا ہے، یہ قوم اس کو مسترد کرتی ہے۔ اس نعرے کے جواب سے انہیں یہ جواب ملے گا، ہندوستان کا ایک علاج، ہندوستان کا ایک علاج، کشمیر کی آزادی تک، بھارت کی بربادی تک۔